السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 21۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رجن نہ کرے، کیونکہ دنیا تو بے حد چھوٹی اور حقیر ہے۔ صالحین میں سے ایک بزرگ کو شیر کے پنجرے میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ لوگوں نے پوچھا، اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگے، میں شیر کے لعاب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا وہ پاک ہے یا ناپاک۔ علماء نے اس سلسلے میں کیا کہا ہوگا؟ بقول شاعر، جس وقت بہادروں کو خارۂ شگاف تیروں کا خوف ہے، میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اور جنگ کے دن تمام تر لذائذ کو بھول جاتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی مقاصد کے اعتبار سے درجہ بندی کی ہے اور کہا ہے، تم میں بعض لوگ دنیا چاہتے ہیں، بعض آخرت۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان کی قیمت اس کی ہمت اور ارادے سے متعین ہوتی ہے۔ ایک حکیم کہتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ آدمی کی دلچسپی کیا ہے، میں یہ بتاؤں گا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ بقول شاعر، جو چراگاہ پہنچنا چاہتا تھا، اللہ نے اسے وہاں پہنچا دیا، اور جو اطراف چراگاہ پہنچنا چاہتا تھا اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک شاعر اور کہتا ہے کہ وہ لوگ لباس اور سواریاں لے کر آئے اور ہم بادشاہوں کو پاب جولان لے کر آئے۔ سمندر میں ایک کشتی پلٹ گئی، ایک عابد و زاہد پانی میں گر پڑا تو اپنے اعضاء کو وضو کی مانند دھونے لگا، ناک میں پانی ڈالا، کلی کی، سمندر نے اسے نکال پھینکا، وہ بچ گیا۔ اس بارے میں اس سے پوچھا گیا تو کہا کہ موت سے پہلے میں طہارت کے لیے وضو کرنا چاہتا تھا۔ شاعر کہتا ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی پھر بھی تم خدا کو نہیں بھولے، موت تمہارے پاس کھڑی تھی پھر بھی تمہاری آنکھیں کن اکھیوں سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ سکرات موت میں بھی امام احمد اپنی داڑھی کو پانی سے خلال کرنے کا اشارہ کر رہے تھے اور اسے وضو کرانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔ تمہارے اوپر زیادتی ہو تب بھی رنجیدہ نہ ہو، اپنے اوپر زیادتی کو اگر معاف فرما کر دے اور درگزر کرے تو دنیا میں عزت اور آخرت میں بڑا مرتبہ ملے گا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا، جو درگزر کر دے اور اصلاح سے کام لے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا۔ شیکسپیئر کہتا ہے، اپنے دشمن کے لیے اتنا علاوہ نہ دہکاؤ کہ اس میں تمہارے بھی جل جانے کا سامان ہو جائے۔ آشوب چشم والی آنکھوں سے کہہ دو کہ بہت سی آنکھیں ہیں جو مطلع صاف ہو یا غبار آلود انہیں سورج دکھائی دیتا ہے، ان آنکھوں سے درگزر کرو جن کی بصارت اللہ نے چھین کر ان کا نور بجھا دیا، وہ نہ کچھ یاد رکھتی اور نہ افاقہ پاتی ہے۔ کسی شخص نے سالم بن عبداللہ بن عمر تابعی سے کہا کہ تم برے آدمی ہو، فرمایا، مجھے تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ ایک امریکی ادیب کہتا ہے، ڈنڈے اور پتھر میری ہڈیاں تو توڑ سکتے ہیں لیکن کلمات مجھے نقصان نہیں دے سکتے۔ ایک شخص نے حضرت ابوبکر سے کہا، میں تمہیں ایسی گالی دوں گا جو تمہارے ساتھ قبر تک جائے گی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، بلکہ تمہاری قبر میں جائے گی۔ ایک شخص نے عمرو بن العاص سے کہا، میں آپ سے جنگ کے لیے یکسو ہو جاؤں گا، فرمایا، ہاں، اب تمہیں مصروف کن کام ملا۔ جنرل آئزن آور کہتا تھا، جن لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے ان کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا وقت کیوں ضائع کرے۔ مچھر کھجور سے بولا، رکو، میں اڑنا اور تمہیں چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ کھجور نے کہا، خدا کی قسم، جب تو میرے اوپر اترا تھا میں نے اس وقت کچھ محسوس نہیں کیا، تو جب تو اڑ جائے گا تو کیوں محسوس کرنے لگا؟ حاتم نے کہا، شریف و سخی کی غلطیاں اس کی سخاوت کے باعث معاف کر دیتا ہوں اور کمینے و ذلیل کی گالیوں سے اعراض اس لیے کرتا ہوں کہ اپنے شرف کی حفاظت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ لغوبات سے شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جب جاہل انہیں خطاب کرتے ہیں تو یہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کنفیوشس نے کہا ہے، غضبناک آدمی ہمیشہ زہر آلود رہتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ اسی میں آگے یہ ہے کہ غصہ آگ کا ایک انگارہ ہے۔ شیطان 3 اوقات میں بندے پر چھا جاتا ہے، غصے کے وقت، شہود کے وقت اور غفلت کے وقت۔ دنیا تو ایسے ہی لوگوں سے بھری ہے۔ رومن امپائر کے
حکمرانوں میں مارکوس اویلیوس سب سے بڑا عالم و دانا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، آج میں کچھ ایسے لوگوں سے ملوں گا جو بہت بولتے ہیں، ایسے لوگ جو انانیت والے، خود پسند اور مغرور ہیں، لیکن اس سے مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا تو ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ نیک لوگ انکا نہیں ہوتے۔ برے لوگوں کا کثرت سے ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ نیک پائے جاتے ہیں اگرچہ کم ہی ہیں۔ ارسطو کہتا ہے، مثالیت پرست آدمی ان اعمال سے خوش ہوتا ہے جو وہ دوسرے لوگوں کے لیے انجام دے۔ اسے اس سے شرم آتی ہے کہ دوسرے اس کا کام کرے۔ وجہ یہ ہے کہ دوسروں سے ہمدردی بڑائی کی بات ہے، لیکن دوسروں کی ہمدردی قبول کرنا ناکامی کی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ خاموشی اچھی غذا ہے۔ روٹی کا ٹکڑا، پانی کا گھونٹ اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر ہے تو ہم نہ کیجیے۔ بحر الکاہل میں ایک ملاح بھٹک گیا اور 21 دن تک اسے راستہ نہیں ملا۔ اس کے بعد جب اسے نجات ملی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس نے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا۔ بولا، میں نے اس تجربے سے سب سے بڑا سبق یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس صاف پانی اور کافی کھانا ہے تو آپ کبھی شکستہ دل نہ ہوں۔ ایک کا قول ہے، زندگی پوری ایک لقمہ روٹی اور ایک گھونٹ پانی ہے، اور جو کچھ ہے فضول ہے۔ ابن الوردی کہتا ہے، کسرا کی بادشاہت بھی ایک لقمے سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ جوناتھن سوئفٹ کہتا ہے، دنیا میں سب سے بڑے ڈاکٹر یہ ہے، ڈاکٹر رحم، ڈاکٹر سکون، ڈاکٹر خوشی۔ خوشی و مسرت کے ساتھ تھوڑا کھانا ایسا کامیاب علاج ہے جس کا کوئی نام البدل نہیں۔ میں اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ موٹاپا ایک مزمن مرض ہے۔ توند آدمی کی ذہانت اور مسرت کو کھا جاتی ہے۔ خاموشی دل و روح کو آرام دیتی ہے۔ خوش رہنے سے سرور ملتا ہے اور یہ اچھی غذا بھی ہے۔ بلاؤں سے نہ گھبرائیے کہ وہ انعام و عطیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سموئیل جانسن کہتا ہے، ہر حادثے میں مثبت پہلو ڈھونڈ نکالنا سال بھر میں 1000 غنیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ سال میں 1 یا 2 بار ان کی آزمائش ہوتی ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں، بردبار نہیں ہوتا مگر تجربے والا۔ افشین کے بارے میں ابو تمام نے کہا، ان کے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں تھیں، لگتا تھا وہ اجنبیت اور قید کی حالت میں ہیں۔ سلف کے ایک شخص نے عشرت پسندوں میں سے ایک سے کہا، تمہارے پاس نعمت ہے، اسے شکر کے ذریعے قید کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو پرامن و با اطمینان تھی، جسے ہر جگہ سے خوب روزی مل رہی تھی۔ اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے ان کی کرتوتوں کے باعث انہیں بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا۔ انسان عالم اصغر ہے۔ آپ اگر فلاں کے طرز پر نہیں، فلاں کی طرح نہیں، تو کیا غم کہ آپ الگ چیز ہیں۔ ڈاکٹر جیمز گورڈن گلیکی کہتے ہیں، یہ مسئلہ کہ آپ بالکل الگ اور منفرد ہو اتنا ہی قدیم ہے جتنی تاریخ۔ انسانی زندگی میں یہ ایک عام بات ہے۔ منفرد ہونے کی رجحان کی کمی نفسیاتی پیچیدگیوں کی سبب ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ آپ مخلوق میں سب سے الگ ہیں، آپ کے مثل کوئی نہیں، نہ آپ کسی سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ خالق دو جہاں نے مخلوقات کے بیچ فرق و امتیاز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ تمہاری کوشش الگ الگ ہے۔ بچے کی تربیت پر اینگلو پیٹر نے 13 کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں مقالات و مضامین لکھے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ نامراد اور کوئی نہیں جو غیر کی طرح بننا چاہے اور اپنے جسم اور سوچنے کے انداز کو بدلنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے آسمان سے پانی برسایا جو اس کے مطابق نہریں اور نالے بن کر بہہ پڑا۔ ہر ایک کے اپنے صفات، قوتیں اور صلاحیتیں ہیں۔ ایک آدمی دوسرے میں جذب نہیں ہو رہا،
ہو سکتا۔ آپ کو محدود اور الگ صلاحیتیں ملی ہیں تاکہ آپ سب سے الگ کچھ کر سکیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پڑھیے، اپنی رفتار ترقی کو جانیے۔ خود اعتمادی پر ایمرسن کا جو مقالہ ہے اس میں وہ کہتا ہے، ایک وقت آئے گا جب انسان اس نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ حسد جہالت ہے، تقلید خودکشی ہے، اور یہ کہ ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو ویسا سمجھا جائے جیسا کہ فی الواقع ہے۔ اپنے نصیب پر راضی رہیے اور یہ بات سمجھ لیجیے کہ دنیا ہر طرح کی چیزوں سے بھری ہے، پھر بھی آدمی ایک دانہ بھی اسی وقت پائے گا جب اپنی زمین پر کاشت کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ جو قوتیں اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ فطری ہے۔ کوئی بھی آدمی دوسرے کی قوت نہیں جان سکتا جب تک کہ تجربہ نہ ہو۔ اپنی قوت کو آدمی خود ہی پہچان سکتا ہے۔ کہہ دو، عمل کرو، اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ ذیل میں ہم کچھ آیات کا ترجمہ دے رہے ہیں جو اللہ سے امید و حسن ظن کی تقویت دیتی ہے اور آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے برائی کی یا اپنے اوپر زیادتی کی، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اس کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ اور اپنے کہے پر اصرار نہیں کرتے، جانتے بوجھتے۔ جو برائی کرے گا یا اپنے پر زیادتی کرے گا پھر اللہ سے استغفار کرے گا، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ میری سنے، مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت یاب ہو۔ کیا وہ جو مجبور کی پکار سنتا ہے، اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، وہ اللہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وہ جنہیں یہ کہہ کر ڈرایا گیا کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوج اکٹھا کر رکھی ہے، اس سے ڈرو، اس نے ان کے ایمان میں اضافہ ہی کیا۔ وہ بولے، اللہ کافی ہے، وہ بہترین مددگار ہے، لہٰذا وہ اللہ کی نعمت لے کر لوٹے، انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضا چاہی اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اور میں اپنا معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ نے اس بندے کو مجرمین کے مکر و کید سے بچا لیا۔ کتنی ہی مصیبتیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ولیم جیمس کہتا ہے، بہت سی آفتیں غیر متوقع حد تک ہماری مددگار ہوتی ہیں۔ اگر دوستویسکی اور ٹالسٹائی نے المناک زندگی نہ گزاری ہوتی تو وہ اپنے معروف و مشہور ناول نہ لکھ سکتے تھے۔ یتیمی، اندھا پن، اجنبیت اور فقر ابھرنے اور ترقی کرنے، دین اور دنیا کی کامیابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ نعمتوں سے اور بعض کو مصائب میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ اولاد اور مال دولت بد نصیبی کا سبب بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، آپ کو ان کے اموال اور اولاد دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیاوی زندگی میں ہی ان کو عذاب دیا جائے۔ عین الاسیر نے اپنی شاہکار کتابیں مثلاً جامع الاصول اور النہایہ اسی وجہ سے لکھی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور تھے۔ امام سرخی اور اپنی کتاب المبسوط کی 15 جلدیں اس وقت لکھی جب انہیں کنویں میں بند کر دیا گیا تھا۔ ابن القیم نے زاد المعاد حالت سفر میں لکھی۔ قرطبی نے مسلم کی شرح کشتی کے اوپر لکھی۔ ابن تیمیہ کے تمام فتاویٰ اسیری کی حالت میں لکھے گئے۔ محدثین نے ہزاروں لاکھوں احادیث اکٹھی کی کیونکہ وہ فقیر، غریب اور اجنبی تھے۔ صالحین میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے جیل میں پورا قرآن حفظ کر لیا اور 40 بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ابو العلا المعری نے اندھا ہونے کے باوجود اپنی کتاب اور دوادین لکھے۔ تاہا
حسین بھی نابینا تھے، اسی حال میں اس نے مشہور کتابیں اور ڈائری لکھی۔ کتنے ہی بلند عہدوں والے اپنے منصب سے معزول کر دیے گئے تو انہوں نے علم کے میدان میں امت کی وہ خدمت کی جو عہدے پر رہ کر نہیں کر سکے۔ فرانسس بیکن کہتا ہے، تھوڑا سا فلسفہ انسان کو الحاد کی طرف مائل کر دیتا ہے، لیکن فلسفے میں گہرائی انسان کی عقل کو مذہب سے قریب کر دیتی ہے۔ اس کو علم والے ہی سمجھ پاتے ہیں، بلا شبہ بندوں میں علم والے ہی اللہ سے ڈر رکھتے ہیں۔ علم اور ایمان والے بولے، اللہ کے قانون میں تم لوگ قیامت کے دن ٹھہرے ہو۔ کہہ دو، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایک ایک دو دو کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہو، پھر سوچو کہ تمہارے صاحب پر جن نہیں آتے۔ ڈاکٹر اے بریل کہتا ہے، ایک حقیقی ایمان والے کو نہ کبھی نفسیاتی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، رحمان ان کے لیے محبت رکھ دے گا۔ جو مرد عورت ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے، ہم انہیں خوشگوار زندگی گزروائیں گے۔ بلا شبہ اللہ ایمان والوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی دیتا ہے، ایمان سے شفا ملتی ہے۔ ماہرین نفسیات میں ایک بڑا نام ڈاکٹر کارل جان کاج ہے، اور اپنی کتاب نیا انسان روح کی تلاش میں اس میں لکھتے ہیں، گزشتہ 30 سالوں میں دنیا بھر سے لوگ مشورہ لینے آتے رہے۔ میں نے سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا، ان میں زیادہ تر عمر کے بیچ کے حصے میں تھے، یعنی 35 سال سے زیادہ تھے۔ ان میں کے ہر شخص کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی مذہب کی پناہ گاہ میں تھے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کی بیماری یہ تھی کہ مذہب ایمان والوں کو جو کچھ دیتا ہے وہ ان سے چھن گیا تھا۔ جو حقیقی ایمان بحال نہ کر سکے اسے شفا نہیں ملتی۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ عنقریب کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈالیں گے۔ تہ بتہ تاریکیاں ہیں، جب آدمی اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے دیکھ بھی نہیں پاتا۔ جسے اللہ روشنی نہ دے اسے کوئی روشنی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجبور مشرک کی بھی سنتا ہے، بے شک۔ تو اب اس کی آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسم سناؤں گی کہ آگے اس میں کیا لکھا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، اور اگر لگ رہی ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اس کتاب کو آگے شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسم میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔